عزیزان گرامی، ایک عیسائی رائٹر لبنان کے، انگریزی میں کیا ان کا نام کرسچن تھے، جارج جورڈیک کے نام سے، بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. چند برس پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 90 برس سے زیادہ، تقریباً 100 برس کے قریب تھے، اور عیسائی تھے. خود کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں بہت بڑا خطیب تھا، لبنان کا سیاسی بھی اور اجتماعی پروفیسر تھے. ایک صرف ان کو دعوت دی کسی شیعہ نے اور کہا کہ یہ کتاب ہے، نام ہے نہج البلاغہ، ذرا اسے پڑھ لیجئے. تو کہتے ہیں میں نے کتاب لی اور فوراً سوال کیا کتنی پرانی کتاب ہے؟ تو تحفہ دینے والے نے کہا 1000 سال سے زیادہ پرانی. تو جارج جورڈیک کے عیسائی کرسچن خود کہتا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اس نے مولا علی پہ بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اپنی کتاب میں خود کہتا ہے جب میں نے سنا نا 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب، تو میں نے اپنے آپ سے جملہ کہا میرے کس درد و غم کا علاج کرے گی اتنی پرانی کتاب؟ لکھنے والے کو کیا پتہ میری آج ضروریات کیا ہیں. تو کہا میں نے کتاب اٹھا کے رکھ دی، نہیں پڑھی. ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، اچانک دیکھا میں نے وہ کتاب جو تحفے میں لی تھی میں نے اب تک پڑھی نہیں، اٹھایا، بیچ سے کھول کے خطبہ پڑھنا شروع کیا. اس میں علی علیہ السلام کائنات کی خلقت بتا رہے تھے. اب ہے لوگ شاید بھئی مجمع سنے گا. تو کہا میں پڑھنے لگا تو اس میں علی علیہ السلام نے بتایا کائنات کیسے خلق کی گئی. تو کہا میں نے پڑھنا شروع کیا اور لکھا تھا اللہ نے ساری کائنات کو پانی سے بنایا. پریشان ہو گئے آپ. تو کہا میں نے بس یہ جملہ پڑھا، آدھا خطبہ پڑھا، میں نے کتاب کو بند کیا. کہا 1000 سال پہلے جب نہ سائنس تھی، نہ لیبارٹری تھی، نہ فزکس تھی، نہ کیمسٹری تھی، یہ تو اللہ کے پاس سے آیا جسے سارا پتا. کہ میں نے کتاب بند کر کے رکھ دی، ٹی وی لگایا، نیا چینل آیا تھا، نیشنل جیوگرافیکل چینل، امریکہ نے بنایا تھا. اس نے سائنس کو فلمی انداز سے دکھانا شروع کیا تھا. کہ اس میں ایک سائنسدان کہہ رہا تھا نہ معلوم دنیا کب بنی لیکن ہر چیز پانی سے بنی. جارج جورڈیک کہتا ہے جب میں نے اس سائنسدان سے جو سب سے بڑا سائنسدان تھا اس سے سنا کہ جب دنیا بنی تو پانی سے، میں نے ٹی وی بند کیا، نہج البلاغہ دوبارہ اٹھائی، میں نے پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد نہج البلاغہ پڑھتا رہتا تھا اور سارے کے سارے سائنسدانوں کے فرامین سنتا تھا، خود پروفیسر تھا. سنیے گا جملے کو، خونے جگہ دے رہا ہوں. جارج جورڈیک کہتا ہے کہ میں نے سارے سائنسدانوں کی باتیں سننا شروع کی، کرنا شروع کی، اور علی علیہ السلام کا خطبہ پڑھا کائنات کی خلقت پہ، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا یا تو یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا بنتے ہوئے خود دیکھیے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. ایک عیسائی نے جب مولا کائنات کے فرمان کو پڑھا تو وہ کہتا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علی سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا دنیا کیسے بنی ہے، کن کن مراحل میں بنی ہے، خلقت کیسے ہوئی. عزیزان گرامی نہج البلاغہ شاہکار ہے. اور اب مولا کے خطبوں کو اگر دیکھنا، اور یہ سارے خطبے نہیں ہیں. جارج جورڈیک سے کسی نے کہا، اس کی کتاب ہے الصوت العدالت الانسان، انگریزی کی عربی میں ہے، 6 جلدیں ہیں مولا امیر علیہ السلام پہ، انگریزی میں ترجمہ ہے The Voice of Human Justice، عدالت انسانی کی آواز کا نام علی ہے. شاید پہنچ گئے، نام میں سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں انسانی عدالت، سارے انسانوں کو جمع کر لو، انسانی عدالت کی ایک آواز، وہ بھی علی. لکھنے والا شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، عاشق علی نہیں ہے، صرف پہچان گیا علی علی ہے. میں جانتا ہوں مجمع بھی زیادہ اور پھر میرے پنکھوں کی شاید آواز زیادہ، ناروں کی آوازیں نہیں جا رہی ہیں کیونکہ کھلا آسمان ہے. جتنا پیش کروں گا سن لیجئے گا، اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو نہج البلاغہ کے متعلق اور سن لیجئے جملہ. جارج جورڈیک کہتا ہے، اس کی بے انتہا کتابیں، 2 جملے کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پہلا جملہ اپنی کتاب کے شروع میں لکھتا یا علی اگر میں عیسیٰ کو آپ سے افضل مانوں یا آپ کو عیسیٰ سے، اگر آپ کو عیسیٰ سے افضل مانوں تو میرا دین
عیسائی ہو، لیکن اگر